السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ہے انشاءاللہ جہاں امن، محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت سب قائم ہو جائیں گے، اور جہاں سے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے انشاءاللہ. جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ پاکستان کی قسمت میں لکھا ہے، لیکن پاکستانیوں کو یہ پورا کرنا ہوگا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس کو پھیلائیں کہ یہ سب سے ضروری چیز ہے. محبت اور انصاف، امن، یہی ہے اصلی پاکستان پاکستان کا مطلب. اچھا، تو آج میں تھوڑا اور پڑھوں گا ڈاکٹر مائیکل سالہ کا ایکسپوزنگ یو ایس گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف. یہ بہت اچھی کتاب ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں سگنل بار کٹ جا رہا ہے. تو صدر آئزن ہاور سے دوسرے سیاروں کے لوگ ملے تھے 1954 میں، ہاں 1954 میں. تو پھر ان کی کیا باتیں ہوئی، کیا ٹریٹی ہو گئی، اور آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ مختلف امریکہ کے ملٹری بیس میں، سیکرٹ بیسوں میں مختلف لوگوں نے دوسرے سیارے کے لوگوں کو دیکھا تھا یا ان سے بات ہوئی بھی تھی. تو پچھلے ہفتہ ہم نے چارلز ہال کے بارے میں بتایا تھا، جو نیلس ایئر فورس بیس، یہ امریکہ میں نیواڈا میں ہے. تو اس نے کافی بار مختلف ٹال وائٹس کو دیکھا، مطلب یہ کافی لمبے ہیں، انسان سے تھوڑا زیادہ لمبا ہیں یہ لوگ، اور یہ سفید رنگ کے ہیں، گورا جیسے نہیں بلکہ سفید جیسے ان کے جسم کا رنگ. تو ان کے لیے امریکہ کی ملٹری نے ایک بیس بنایا تھا، اور وہ لوگ وہاں رہ رہے تھے. تو چارلز ہال نے بتایا تھا کہ اس بیس میں دونوں انگریزی میں لگتا ہے کہ امریکہ کی ملٹری نے اس کو بنایا تھا 1940s یا 1950s میں، مطلب کم سے کم 60-70 سال پہلے، اور اس وقت سے یہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں. تو چارلز ہال نے صرف ایک نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں ان ٹال وائٹس کے بارے میں. تو اس کے علاوہ، چارلز ہال کے علاوہ، کلفرڈ سٹون ایک ریٹائرڈ یو ایس آرمی کے اسٹاف سارجنٹ تھا، جو 22 سال تک کلاسیفائڈ سیکرٹ پروجیکٹس میں کام کر رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ سب سے پہلے سیکرٹ پروجیکٹس میں کام شروع کیا تھا، تو کسی نے ان کو پینٹاگان میں بلایا تھا، اس کے ایک دوست تھا. تو اس نے پوچھا کہ آپ کبھی پینٹاگان میں پہلے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا نہیں. مطلب کلفرڈ سٹون نے بتایا پہلے نہیں آیا ہوں. تو اس کے دوست نے بتایا آ جاؤ، میں تم کو کچھ دکھاؤں گا یہاں. تو پینٹاگان کے نیچے مونو ریل گاڑی تھی. تو جب وہ نکل گئے تھے اس سے، تو ایک کمرے میں اس کے دوست نے لے لیا جہاں ایک ایکسٹرا ٹریسٹریل موجود تھا، جو بہت چھوٹے، 3-3.5 مطلب 1 میٹر کے چھوٹے چھوٹے ایٹیز ہیں، جو کلفرڈ سٹون نے پہلے اس کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ اس سے تھوڑا لمبا تھا. اور اس کے دونوں سائڈ پہ امریکہ کے 2 ملٹری آدمی کھڑے تھے. تو جب اس نے اس کو دیکھ لیا، لگتا تھا اس کو کہ یہ اس کے پورے من کو پڑھ رہا تھا، اس کی پوری زندگی جو کچھ ہوا اس ایٹی اس کو پڑھ سکتا تھا، صرف اس کی آنکھوں میں وہ جب اس نے دیکھا. تو
یہ بھی ایک اور بہت اچھا آدمی ہے کلفرڈ اسٹون کے، میں نے دوسرے بھی ویڈیوز دیکھ لیا. میں اس کو مانتا ہوں، بہت صاف دل آدمی ہے. تو اس نے بھی بتایا میں نے ایک ای ٹی کو دیکھا پینٹاگان کے نیچے. عجیب لگتا ہے نا. تو کیپٹن بل یو ہاؤس بھی پہلے یو ایس مرین کور میں تھا، یونائٹڈ ایئر فورس میں بھی ایروسپیس انجینئر تھا. تو وہ بھی کچھ میٹنگ میں رہا جہاں ای ٹیز آئے تھے، اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی، کوئی سوالات تھے، مطلب ایئر فورس کے سیکرٹ پروجیکٹس میں یا جو اسپیس شپس بنانے کا یا ایکسٹرا ٹریسٹریل ٹیکنالوجی کو انسان جب بنا رہے تھے امریکہ کے ملٹری، تو کوئی بات اگر وہ نہیں سمجھ سکتے تھے تو وہ ای ٹیز سے پوچھتے تھے، اور ای ٹیز ان کو مدد کرتے تھے ان چیزوں کو بنانے میں. تو کیپٹن بل یو ہاؤس نے بتایا تھا کہ میں ایک ایلین سے ملا تھا، اس کو ہم جے راڈ کہتے تھے، یہ اس کا نام تھا. اور ڈاکٹر ایڈورڈ ٹیلر جو بہت مشہور امریکن سائنسدان تھے، جو امریکہ کا ہائیڈروجن بام بھی بنائے تھے، تو وہ اس ای ٹی کو لاتے تھے اور ان سے بات ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک تیسرا آدمی ہے، مطلب چارلز وائٹ ہے، کلفرڈ اسٹون ہے، کیپٹن بل یو ہاؤس ہے. یہ سب بتاتے ہیں کہ ہم ای ٹیز کو دیکھے ہیں، یہ ان سے ملے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے. رچرڈ ڈوٹی بھی ایک یو ایس ایئر فورس اسپیشل انویسٹیگیشنز آفس میں اسپیشل ایجنٹ تھا. تو اس نے بھی بتایا کہ ایک ویڈیو ٹیپ ہے جس میں ایک ایلین کا انٹرویو ہوا تھا. ایک ایئر فورس کرنل نے انٹرویو کیا اور میں بھی وہاں موجود تھا. رچرڈ ڈوٹی بتا رہے ہیں جب وہ ویڈیو بنایا گیا، میں اس ای ٹی ای بی، اس ایکسٹرا ٹریسٹریل بایولوجیکل انٹیٹی، اس ای ٹی یا ایکسٹرا ٹریسٹریل سے ہم نے کافی سیکھ لیا تھا، ان کے اسپیس کرافٹ کے بارے میں، ان کے لوگوں کے بارے میں، ان کی سوسائٹی کلچر کے بارے میں. تو صرف ایک نہیں، دو یا تین اس قسم کے ای ٹی تھا جو رچرڈ ڈوٹی نے اس کے بارے میں بتایا. یہ ایک قسم کے ایکسچینج پروگرام تھا جو 1979 سے لے کر 1989 تک میں اس پروگرام میں تھا، رچرڈ ڈوٹی نے بتایا. تو یہ ڈاکٹر سالہ یہاں بتاتے ہیں کہ ایک کافی مشہور مووی ہے، اسٹیون اسپیلبرگ کا مووی ہے، کلوز انکاؤنٹرز آف دا تھرڈ کائنڈ. بہت سال پہلے، کم سے کم کوئی تقریباً 40 سال پہلے یہ مووی بنایا گیا تھا. تو جب صدر ریگن امریکہ کا صدر تھا، یہ مووی بن گیا تھا، کلوز انکاؤنٹرز آف دا تھرڈ کائنڈ. کلوز انکاؤنٹرز آف دا تھرڈ کائنڈ مطلب جب ای ٹی سے لوگ ملے. تو صدر ریگن ایک جب وہ مووی بنایا گیا تھا، شاید یہ سب سے پہلے اسپیشل اسکریننگ تھا وائٹ ہاؤس میں. تو ڈوٹی کہتے ہیں کہ رونلڈ ریگن نے اسپیلبرگ کو، جس نے اس مووی کو بنایا، کہ بہت کم لوگ ہیں، شاید 5-6 لوگ سے زیادہ نہیں ہیں جن کو معلوم ہے کہ آپ کے یہ جو فلم ہے یہ حقیقت ہے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے. تو رونلڈ ریگن کو معلوم تھا، اسٹیون اسپیلبرگ کو پتہ نہیں کتنا معلوم تھا، لیکن ریگن نے اس کو بتایا کہ یہ حقیقت ہے جو آپ نے یہ فلم بنایا، اس میں بہت ساری حقیقی باتیں ہیں. مطلب ہے کہ دوسرے سیاروں کے لوگ آتے ہیں یہاں، اور امریکہ کی حکومت بھی ان سے ملتے ہیں، امریکہ کی ملٹری ان سے ٹیکنالوجی سیکھ رہی ہے. تو ایک اور بھی اسٹیو ولسن نام کا، جو لیفٹیننٹ کرنل بنے تھے یو ایس ایئر فورس میں، وہ بھی ایکسٹرا ٹریسٹریل ای ٹیز کے جو اسپیس شپس ہے ان کو اس نے بتایا کہ میں نے کریش ریٹریول ٹیم پہ کام کیا. مطلب جب کوئی دوسرے سیارے کے لوگوں کے کرافٹ جب وہ گرتا ہے نیچے،
کریش ہوتا ہے تو ہم وہاں جاتے تھے اور اس کو لاتے تھے. اگر کوئی زندہ تھے ہم ان کو پکڑتے تھے، یا اگر وہ سب مرے تھے صرف اس کے جو اسپیس کرافٹ تھا اس کو ہم لیتے تھے. تو وہ جب وہ ریٹائر ہو کے کھلا بات کرنے شروع کیا تھا، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا بھی تھا. لیکن اس نے بتایا تھا کہ میں نے خود دیکھا ایک 8 فٹ لمبا، 8 فٹ مطلب کیا، 2.5 2.5 میٹر شاید، کافی لمبا عورت تھی جس نے کوئی 20 ملٹری آفیسر اور سویلین انجینئر کو بات کر رہی تھی اور ان کو بتا رہی تھی، ان لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہمارے سیارے پہ کیا کچھ ہوا، دوسرے سیاروں میں کیا، ان کی ہسٹری کیا ہے. تو اس آدمی اسٹیو ولسن نے بتایا کہ میری پوری زندگی 180 ڈگریز پورا الٹا ہو گیا تھا جب میں نے یہ باتیں سنی اس 8 فٹ لمبا عورت سے. 8 فٹ لمبی تھی یہ عورت. تو یہ ملٹری امریکہ کی سیکرٹ بیس میں جو ہیں یا سیکرٹ پروگرامز میں جو ہیں، یہ بھی ایک اور ای ٹی ہے جو ان لوگوں سے ملے. مطلب کافی ہیں، اور ان کے کافی گواہ ہیں جو سگنل کٹ جا رہا ہے. پتہ نہیں کتنا آپ نے سنا، میں نے ڈین بورش کے بارے میں بتایا تھا کو. ڈین بورش بھی ایک سیکرٹ پروگرام میں کام کرتے تھے امریکہ کی ملٹری میں. تو اس نے بتایا کہ میں ایک ای ٹی سے ملا تھا، اور وہ لگتا وہ بیمار تھا وہ ای ٹی. تو اس کو ڈین بورش ایک خاص سوٹ میں اس کو پکڑ بھی، اس کے ہاتھ بھی اس نے پکڑ لیا. تو لیکن وہ اس کو بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ ایک دوسرے سیارے کے آدمی ہے. اور اس نے بتایا کہ مائنڈ میلٹ ہوا تھا، مطلب وہ ٹیلیپتھی سے بات کرتے تھے، اور وہ بہت کچھ اس کو بتائے تھے جلدی سے، مطلب آواز سے نہیں بلکہ اس کے دماغ میں فوراً وہ بہت سارے باتیں ڈال سکے. تو یہ اس کو وہ چیلا نام بتاتے تھے اس کا. تو ایک اور گواہ بھی ہے، مارک مکلیلن، جو ناسا میں کانٹریکٹر تھا اور مختلف ناسا کے پروجیکٹ میں کام کرتے تھے، جیسے مرکیوری، اپولو، اسکائی لیب، اسپیس شٹل، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. تو وہ ایک اسپیس کرافٹ آپریٹر تھا. تو مکلیلنڈ نے بتایا تھا کہ 2008 میں، اگست 2008 میں انہوں نے بتایا کہ جب ایک اسپیس شٹل کی مشن ہوا تھا کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ ایسٹروناٹ سے ایک ای ٹی بات کر رہا تھا. یہ بھی 8-9 فٹ لمبا تھا، مطلب 2.5 3 میٹر، تقریباً 2.5 3 میٹر لمبا تھا. اور وہ ناسا کے ایسٹروناٹ سے بات کر رہا تھا وہ ای ٹی. اور اس کا ایلین اسپیس شپ کو بھی میں نے دیکھا تھا. تو یہ ایک اور گواہ ہے کہ یہ امریکہ کے ملٹری، یہ سب سیکرٹ ہے، لیکن کافی بار، صرف 1 2 3 بار نہیں، کئی بار دوسرے سیاروں کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، ملے ہیں، ان سے سیکھ لیا امریکہ کی ملٹری نے. تو ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر مائیکل ولف کے بارے میں بات کی تھی. ڈاکٹر ولف نے بتایا کہ جب یہ، کیونکہ اگر امریکہ کی ملٹری بیس میں، سیکرٹ بیس میں ای ٹیز موجود بھی ہیں اور بات ہوتی ہے ان سے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے، ٹیسٹمونی مطلب ٹریٹیز بھی ہوتا ہے، اگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، تم ہمارے لیے یہ کرو. تو کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتے ہیں، مطلب کوئی غلط فہمی سے شاید، یا تو کوئی 2 3 بار، کم سے کم 2 3 گواہ ہیں جنہوں نے بتایا کہ نویڈا میں 1970s میں ایک
شاید ایک سے زیادہ، لیکن کم سے کم ایک بار کچھ لڑائیاں ہوئیں، کم سے کم ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں کافی لوگ مر گئے. تو ڈاکٹر مائیکل وولف نے بتایا تھا کہ اپنے کتاب میں انہوں نے لکھا کہ 1975 میں مئی پہلی تاریخ جب ہم کچھ سیکھ رہے تھے ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ دوسرے سیاروں کے لوگ سے، ایک دوسرے ای ٹی سے، تو ای ٹیز نے کہا کہ سب جو آپ کے بندوق ہیں، رائفلز جو ہیں اور بلٹس جو ہیں، ان کو یہاں نہ رکھیں، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو مشینری ہے، مطلب وہ ایک ریاکٹر تھا، اینٹائی میٹر ریاکٹر تھا، تو آپ کے بندوق یہاں مت لانا. تو ان کو منع کیا، چلے جاؤ. یہ تو گارڈ نے ڈرا کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا کریں گے اگر ہم اپنے رائفل نہیں رکھتے ہیں. تو یہ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک گارڈ پھر ڈر گیا تھا، ایک ای ٹی کو بلٹ بھی چلایا، رائفل چلایا، تو ایک ای ٹی مر گیا اور 41 ملٹری پرسنل مر گئے، اور 2 سائنسدان بھی، امریکن سائنسدان بھی مر گئے تھے جب لڑائی ہوئی تھی. تو ایک گارڈ کو ای ٹیز نے نہیں مارا تاکہ وہ گواہ بن سکے، دوسروں کو بتا سکیں کہ کیسے ان ای ٹیز نے اپنے من سے سیلف ڈیفenس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ای ٹیز نے ان سب ملٹری گارڈز کو مار دیا. تو ڈاکٹر وولف بتاتے ہیں کہ یہ اس کے بعد ان ای ٹیز سے ہماری باتیں بند ہو گئی تھی اس کے بعد. تو باب لزار بھی ایک آدمی ہے، سائنسدان ہے ابھی بھی، بلکہ صرف کل پرسوں اس کے آپ باب لزار نام دیکھ لیں، بہت عجیب ان کی کہانی بھی ہے. لیکن اس نے بھی یہ ای ٹیز کے ایک کرافٹ مشین پہ سائنسدان کے روپ میں اس نے کام کیا تھا، ریورس انجینئرنگ کے کام کیا تھا. تو لزار نے بتایا کہ میں نے بھی پڑھا تھا ایک بریفنگ ڈاکیومنٹس میں، جب وہ سیکرٹ پروگرام میں آیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، کچھ بریفنگ ڈاکیومنٹس تھے. تو اس کو پڑھتے وقت اس نے بھی بتایا کہ 1970 یا 79 میں شاید اس نے بتایا کہ ایک ایسے لڑائی ہوئی تھی ای ٹیز اور امریکہ کی ملٹری سیکورٹی لوگوں سے. تو تیسرا بھی ایک آدمی فل شنائڈر نام کا، جس کے بھی بارے میں پچھلے ہفتے ہم نے بتایا، یہ فل شنائڈر نے بھی بتایا کہ وہ خود اس لڑائی میں تھا. 1979 میں ڈلسے نام کا امریکن سیکرٹ بیس زمین کے نیچے. تو شنائڈر ایک کانٹریکٹر تھا، تو وہ سویلین انجینئر تھا، تو وہ اس بیس میں کام کر رہا تھا. تو مطلب وہ انجینئر تھا، وہ پتھر کو دیکھ رہا تھا زمین کے نیچے، وہ ڈرلنگ کر رہے تھے، اور اس کو کام تھا ان پتھروں کو دیکھنا کون سا ایکسپلوسیو، کیسے کتنا مضبوط، کتنا طاقتور چاہیے، کیسے اس کو. تو وہ جب نیچے زمین سے کافی نیچے گیا تھا، اس نے بتایا کہ معاف کریں یہ پھر سگنل بار کٹ جا رہا ہے. تو شنائڈر نے بتایا کہ میں خود ڈر گیا تھا اور میں نے ایک دم رائفل چلایا اور میں نے 2 ای ٹیز کو مار ڈالا. تو ہمارے ساتھ کوئی 30 لوگ تھے، اور کوئی 40 اور آئے تھے، اور وہ سب مر گئے تھے. مطلب فل شنائڈر اکیلا زندہ رہا شاید، لیکن اس کے کچھ انگلیاں کٹ گئی تھے جب وہ اس کو بھی ایلینز کے بندوق شاید لگا تھا، اور اس کی انگلیاں کچھ کاٹ گئے تھے ایسے. تو مطلب ہے یہ 3 گواہ ہیں جو پتہ ہے، صرف یہ ای ٹیز امریکہ کے سیکرٹ بیس میں موجود نہیں ہے، لیکن کبھی 1970s میں کم سے کم ایک بار، شاید 2 بار یا اس سے زیادہ بھی کچھ لڑائیاں بھی ہوئی تھی، اور کافی لوگ مر گئے تھے ان لڑائیوں میں. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں سنیں، سمجھیں کہ ای ٹیز موجود ہیں، ہمارے اس دنیا میں آ رہے ہیں، اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، خاص کر امریکہ کی حکومت سے، امریکہ کی ملٹری سے. دوسرے ملکوں میں بھی لوگ ہمیشہ پوچھتے ہیں صرف امریکہ. یہ کتاب جو ہے یہ امریکہ کی پالیسیز کے بارے میں ہے، ملٹری پالیسیز ای ٹیز کے بارے میں.
گورنمنٹ کی پالیسیز. لیکن دوسرے ملکوں میں بھی ای ٹیز آتے ہیں, ان کے بیس بھی ہیں, اور دوسرے ملک بھی ہیں جو ان ای ٹیز سے سیکرٹ پروگرامز میں ملتے ہیں اور ان کے سیاروں میں بھی جاتے ہیں. اچھا, میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں. اچھا, آپ کیسے ہیں؟ محمد مغل پوچھ رہے ہیں. میں ٹھیک ہوں. کبھی آج کل مجھے چکر بھی آتا ہے. میں جوان تو نہیں ہوں, جسم میں درد ہوتا ہے, لیکن ہاں میں ٹھیک ہوں. اور بھی پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسے ہیں, کیسے ہو؟ سر شہید خان پوچھ رہے ہیں. میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اچھا, جانا ساشا کہتا ہے آئی ایم ہائیلی انٹرسٹڈ ان ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف. بہت اچھا. پچھلے ہفتے کسی نے بتایا, میں ہمیشہ سوچتا یہ کوئی جوک مذاق ہے ای ٹیز, لیکن ابھی آج کل لوگ زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک مذاق نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ابھی دلچسپ, جیسے جانا شاہ, آئی ایم ہائیلی انٹرسٹڈ, بہت دلچسپی رکھتا ہوں ای ٹیز میں. تو زہیب شیخ کہتا ہے کارل سیگن واز انوالوڈ ان دا میٹنگ ود دا ایلینز ایز ویل. مجھے معلوم نہیں, ممکن ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کارل سیگن نے کیا کیا, ای ٹیز سے ملا تھا یا نہیں. ممکن ہے وہ ملا تھا. امیر رضا گلزار, نائس انفارمیشن سر, آئی لو یو, تھینک یو ویری مچ. بہت ضروری انفارمیشن ہے. سید محمد زین, ڈونٹ برین واش پیپل. ٹھیک ہے, اگر آپ سوچتے ہیں میں ایسے کر رہا ہوں, لیکن میں بس سیکھ رہا ہوں, میں خود سیکھ رہا ہوں ان چیزوں کے بارے میں. بلکہ میں خود بھی ای ٹیز سے ملا ہوں, تو مجھے معلوم ہے یہ سب جھوٹی باتیں نہیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں. جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ حقیقت ہے. اگر آپ سوچتے ہیں یہ برین واشنگ ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ ایسے سوچ لیں, لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں زیادہ سیکھ لیں اور سمجھیں. ابھی زہیب شیخ آگے پوچھ رہے, ڈز دے ہیو کمیونیکیشن وتھ ایلینس. ہاں, وہ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. ہم نے بھی پڑھا, کافی باتیں ہوئی ہیں, کافی سالوں سے, 50-70 سالوں سے, کم سے کم 1950s سے. اچھا, جو ہے شیخ پھر, if so then we should have seen some technological revolution by now by using the intelligence of aliens. ہاں, یہ کمپیوٹرز جو ہے, ہمارے سیل فونز جو ہیں, وہ تو یہ ای ٹیز سے, یہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے کمپیوٹرز کی جو الیکٹرانک ٹیکنالوجی ہے وہ ای ٹیز سے ملا تھا. بلکہ سب سے پہلے کمپنی جو بنایا گیا تھا اس کا نام تھا الیکٹرانک ٹیکنالوجیز ہے, اس کا نام تھا ای ٹی. یہ ایک مذاق, ای ٹیز, کیونکہ انہوں نے ای ٹیز سے سیکھ لیا, کھلا نہیں بتایا لیکن. اور لیزرز جو ہے یہ بھی ای ٹیز سے یہ ٹیکنالوجی مل گیا ہے. یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی, جو اسٹیلتھ فائٹر ہے امریکہ کا, وہ بھی ای ٹیز سے ملا. تو یہ سب جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہو رہا ہے پچھلے 50-70 سال میں, یہ ای ٹیز سے. تو بہت ٹیکنالوجیکل ریولوشن کتنا بڑا ہوا ہے پچھلے 50 یا 70 سال میں. یہ سب ایلینز سے سیکھ لیا انسان نے. اچھا, میرا کچھ کام ہے آج. میں اور میری بیگم نے مجھے بتایا کہ اس کی ایک سہیلی نے ہم کو انویٹیشن دیا. آج صبح ہم ایک پاؤ میں جا رہے ہیں. مطلب امریکہ کے لوگ جو انگریزوں کے آنے سے پہلے, یورپ کے لوگ آنے سے پہلے, جو یہاں نیٹو امریکنس ان کو کہتے ہیں, کبھی ان کو امریکن انڈینز کہا جاتا ہے, ان لوگوں کی بڑا بڑا پروگرام ہے آج. تو ہم اس میں جا رہے ہیں. تو شاید ہم ابھی آگے بات نہیں کریں گے, لیکن آپ سب شکریہ, آپ سب کو شکریہ کہ آپ سن رہے ہیں. آپ کے اچھے سوال آپ نے پوچھ لیا. تو امید ہے آپ بھی سب, ڈاکٹر مائیکل سالہ کے مختلف کتاب ہیں, صرف یہ ایک کتاب نہیں. میں یہی کتاب ابھی آپ کو دکھاؤں گا بند کرنے سے پہلے. یہ ہے ڈاکٹر مائیکل سالہ,
کا ایکسپوزنگ یو ایس گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں کہ صدر آئزن ہاور کیسے ان لوگوں سے ملا تھا، اور کافی امریکن ملٹری اور ٹیکنالوجی آفیسرس، سائنٹیفک آفیسرس بھی، سائنٹیفک سائنٹسٹ بھی اور ملٹری آفیسرس بھی کافی سیکھ لیے ہیں ای ٹیز سے. اوکے، شکریہ. شاید دیکھوں گا ایک دو اور سوال اگر ہیں، نہیں لگتا ہے سب ہو گیا. اوکے، اللہ حافظ، خوش رہو. اور یہ شاید آپ کو بہت عجیب لگتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ حقیقت ہے، تو آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.